معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تمام تر نعمتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی. خزانہ قدرت میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی. اور صرف نعمتیں نہیں عطا کی، نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور نعمتوں کو کائنات میں بانٹنے کا اختیار بھی عطا فرمایا. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر، یہ الفاظ کے عدد کے اعتبار سے تو تھوڑی ہے مگر سرکار کی شانوں کے لحاظ سے بہت بڑی سورت ہے. اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب کوثر کے معنوں کی طرف میں جاؤں تو بڑا وقت لگ جائے گا. یوں سمجھ لیجئے، جب کثرت اپنی بھرپور انتہا تک پہنچتی ہے اور جب کثرت کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکتا ہو اسے کوثر کہتے ہیں. اسے کوثر کہتے ہیں کہ جب کثرت کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکتا اسے کوثر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں کوئی بندہ اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک تو یہ پتا چلا کہ اللہ نے حضور کو کوثر عطا کی، کثرت کے ساتھ خزانے عطا کیے. اور دوسری حدیثوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ نے ان خزانوں کا اختیار بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا خازن، خازن کہتے ہیں خزانے تقسیم کرنے والے. حضور فرماتے ہیں انما انا خازن، اللہ نے صرف مجھے خزانے عطا نہیں فرمائے بلکہ اللہ نے جو خزانے مجھے عطا کیے ہیں اسی رب نے وہ خزانے تقسیم کرنے کا اختیار بھی مجھے عطا فرمایا ہے. خزانے بھی میرے پاس ہیں، خزانوں کو تقسیم بھی میں کرتا ہوں. اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں اور اللہ سارے کے سارے خزانے مجھے عطا فرماتا ہے. میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ خزانے مجھے عطا کرتا ہے. میں اس حدیث پر تھوڑی سی تشریح بیان کرنے سے پہلے ایک عقیدے کی بات عرض کرتا چلوں. یہ حدیث ہے بخاری شریف میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے ایتھینٹک کتاب ہے، سب سے مستند کتاب ہے، اور کہا جاتا ہے محدثین میں بلند ترین مرتبہ ہے امام بخاری کا. مانتے ہیں ہم ساری یہ بات، لیکن آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ جو حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ سارے خزانے مجھے دیتا ہے، میں اللہ کے خزانوں کو ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. اس حدیث کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر کے امت تک جس ہستی نے پہنچایا ہے اس ہستی کا نام حضرت معاویہ بن سفیان ہے. بخاری شریف میں دکھانے کا میں ذمہ دار. اس ہستی کا نام حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں صرف اس پر اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی، کوئی کجی ہوتی، آپ کی ایمانداری میں کسی قسم کا کوئی نقص ہوتا
تو امام بخاری جیسے محدث آپ کی مروی حدیث کو کبھی روایت نہ کرتے۔ امام بخاری نے حضرت معاویہ بن سفیان سے مروی حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں روایت کر کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو پیغام دیا ہے، حضرت امیر معاویہ کی نہ امانت داری میں کوئی کمی ہے نہ ایمانداری میں کوئی کمی ہے۔ اور حدیث کے حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس میں کسی ایک خاص نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں پتہ یہ چلا دیتا رب ہے پر اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت اور ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا ساری کائنات کے سارے خزانوں کے مالک بھی ہیں اور اللہ نے محبوب کو کائنات کے سارے خزانے تقسیم کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہوئی۔ تو اب جب اللہ نے ساری کائنات کے خزانے بھی عطا کر دیے، ساری کائنات کے خزانے تقسیم کرنے کا اختیار بھی عطا کر دیا، اب منظور خداوندی یہ ہوا کہ اے محبوب ہم آپ کو خزانے بھی عطا کر چکے ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں بھی عطا کر چکے ہیں، آؤ جو نعمتیں کائنات کی ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، معراج کی رات ان ساری نعمتوں کی سیر بھی تمہیں کرواتے ہیں، اس ساری نعمتوں کا دیدار بھی تمہیں کراتے ہیں، ان ساری نعمتوں کی زیارت بھی تمہیں کراتے ہیں۔ تو جو نعمتیں کائنات کی اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کے پاس ساری نعمتیں بھی ہیں، نعمتوں کے اختیارات بھی ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کمال کی بات کرتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ خالق کے کل کا مطلب ہے ساری کائنات کا خالق، جزاک اللہ۔ مالک کے کل کا مطلب ہے ساری کائنات کا مالک۔ حضور ساری کائنات کے مالک خود نہیں بنے بلکہ اللہ نے بنایا ہے، اسے کہتے ہیں توحید۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا ساری کائنات کے مالک ہیں، لوگ کہتے ہیں تم حضور کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے مقابلے میں مالک ہیں، نہیں، بلکہ ہمارے آقا کائنات کے مالک ہیں اور سرکار کو یہ مالک خود رب نے بنایا ہے۔ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے، اے سیدہ زہرا کے بابا دونوں جہاں ہیں آپ کے، اے حسنین کے نانا دونوں جہاں ہیں آپ کے، قبضہ و اختیار میں۔ تو اللہ نے کائنات کے خزانے بھی عطا کیے اور کائنات کے خزانوں کا مالک بھی اپنے محبوب کو بنایا۔ اللہ اکبر۔